بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے پروگرام دی بیوروکریٹ کے مہمان ہیں جناب توقیر احمد فائق صاحب. توقیر احمد فائق صاحب سے ہماری پہلے بھی گفتگو ہو چکی اور بہت ہی اچھا سیشن رہا، جس میں ہم نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری سے اندازہ لگایا کہ کرپشن جو ہے وہ کس طریقے سے اس وقت وجود میں آئی، یا کرپشن کا کیا معیار تھا، یا کرپشن کی کیا مقدار تھی، کس حد تک کرپشن تھی. یہ ساری گفتگو بھی ہوئی، کچھ سیاسی اوراق بھی پلٹے گئے، کچھ ایسٹ پاکستان کی بات بھی ہوئی. بڑی امپورٹنٹ بات جو ایک اہم تھی جو ہمارے نئے مہمان میں وہ ہے، وہ یہ کہ یہ ایسٹ پاکستان میں قیدی بھی رہے، تو کہ جو کہ بہت کم بیوروکریٹ ایسے ہوں گے. اس کے بعد وہاں سے آ کر پھر انہوں نے CSS کا امتحان دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس اپنے فرائض منصب ادا کیے. ویلکم ٹو دی شو اگین سر. بہت مہربانی، ویری کائنڈ. ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی، اور آپ زمانے طالب علمی سے اس وقت چلے گئے تھے ایسٹ پاکستان. وہاں آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، کس طریقے سے وہاں کیا فضا تھی، سیاسی فضا کس طرح تھی، ماحول کیسا تھا، اور اینٹائی پاکستان مغربی پاکستان تھا یا نہیں تھا، اور کس طریقے سے لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس دوران پھر آپ قید ہوئے، تو 2 سال قید آپ رہے. بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ ہم تو ریڈیو پر اس وقت قیدیوں کے پیغامات نشر ہوتے تھے، سنتے تھے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ کس مشکل میں ہوں گے. کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ قید سے کب رہائی ملے گی. تو کیا معاملات ذہنی کھچاؤ تھا، تناؤ تھا، کیا تھا اس وقت؟ بس سب بات یہ ہے کہ اس وقت میری عمر 21 سال تھی. کتنے؟ 21. ماشاء اللہ، یعنی انفوان شباب تھا آپ کا. 21 سال کا ایک نوجوان لڑکا اپنے وطن سے دور، دیار غیر میں، دشمن کی قید، اور اس کے لیے 2 طویل سال. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مشرقی پاکستان میں قید نہیں ہوا، قید ہم نے انڈیا میں آ کے کاٹی. اچھا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا مختصراً ذکر پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا. وہ کوئی ایک سنگل ایونٹ نہیں تھا، صحیح. وہ ایک پروسیس تھا جو 1948 میں ہی لینگویج موومنٹ سے شروع ہوا. پھر بعد میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان مغایرت بڑھتی گئی، صحیح، دوریاں زیادہ ہوتی گئیں، پالیسیوں پہ اختلاف ہوتے گئے. پھر اس میں ہماری سیاسی حکومتوں کی، فوجی حکومتوں کی جو نااہلیاں اور ناانصافیاں تھیں، اس سب نے مل کر وہ مقام پہ لا کے کھڑا کیا قوم کو جس سے ہم 2 لخت ہو گئے. میں اس وقت 16 دسمبر کو، آپ کو علم ہے، جب ایسٹ پاکستان فعال ہوا، ڈھاکہ، سقوط ڈھاکہ ہم اس کو کہتے ہیں، سقوط غرناطہ کے بعد میرا خیال ہے اسلامی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سانحہ تھا، جس میں 90,000 سے زائد قیدیوں نے ہتھیار ڈالے. اس وقت میں ڈھاکہ میں موجود تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم 13 یا 14 دسمبر کی بات ہے کہ انڈین ایئر فورس نے، ہم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہاسٹل، انڈین ایئر فورس نے ہمارے ہاسٹلوں پہ اسٹریفنگ شروع کر دی، گولہ باری شروع کر دی، مشین گنوں سے حملہ شروع کر دیا. پرانے ڈھاکے میں ایک پنجابی فیملی تھی، شیخ فیملی تھی چکوال کی، ان کے گھر میں جا کے پناہ لے. لیکن 16 دسمبر کی صبح کو وہ بڑے شیخ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہماری اطلاع کے مطابق سرنڈر ہونے والا ہے. اچھا. آج پاکستانی فوج ہتھیار ڈالتے. یعنی ان کو پہلے سے علم تھا، ماحول ہی محسوس ہو گیا ہوگا، حالات دیکھے حالات. ٹھیک ہے. اس سارے محلے میں، سارا بنگالی محلہ ہے، پنجابیوں کا صرف ایک گھر ہے ہمارا، شیخ صاحب نے. اچھا. اس گھر میں رہنا محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. آپ بھی کوئی ایسا جگہ تلاش کریں جو بنگالیوں کا گھر ہو، کیونکہ پنجابیوں کے گھر کو ٹارگٹ کرنا زیادہ آسان ہے. اس وقت نفرت بھی تھی بہت زیادہ اس وقت. انارکی تھی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک ریاست ٹوٹ رہی تھی، دوسری ریاست ابھی بنی نہیں تھی.
یہ جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے ایک بادشاہی ختم ہونے اور دوسری بادشاہی کے قائم ہونے کے درمیان، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹر ریگنم۔ ایسی انٹر ریگنم جو ہے وہ انارکی کا دور ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق بالکل ہے صحیح، جو وہ آپ کو مار ڈالے، آپ کے گھر کو جس طرح عراق میں ہوا، جس طرح ایران میں ہوا، جس طرح افغانستان میں ہوا۔ ہم نا بھاگ کے اپنے ہمارے ایک پروفیسر تھے بنگالی، ان کے گھر چلے گئے۔ وہ ایسے فرشتہ سیرت فیملی تھی، انہوں نے ہمیں 3 دن اپنے گھر میں رکھا۔ یعنی آپ کو جانتے ہی تھے وہ؟ نہیں جانتے تھے، ہمارے پروفیسر تھے، اچھا پروفیسر تھے، ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کا بیٹا بھی ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ آنا جانا بھی تھا، اچھا، میل ملاقات بھی تھی پہلے، اسی وجہ سے تو ہم ان کے گھر گئے، ہمیں اندازہ تھا، توقع تھی کہ وہاں سے آپ کو کچھ پناہ مل جائے گی۔ 3 دن ہم ان کے گھر میں رہے، انہوں نے بلا مبالغہ ہمیں اس طرح رکھا جس طرح VIP لوگوں کو رکھتے۔ پھر ہم نے انہی کے گھر میں انڈین آرمی کو ڈھاکے میں انٹر ہوتے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر 20 دسمبر کو ہم نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، جس کو ICRC کہتے تھے، ان کو فون کیا کہ ہم اس طرح کے 3 ویسٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک نیوٹرل زون بنایا ہوا ہے، جس میں ویسٹ پاکستان اوریجن کے جتنے سویلین لوگ ہیں ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اپنی جیپ بھیج رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہمارے ہاتھ۔ ہم وہاں پہنچ گئے، تو وہاں سے انہوں نے وہاں کا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا، جیسے جس کو اب آپ PC کہتے ہیں، ہاں اسی طرح یہ تھا۔ یہ 4 ہوٹل تھے اس زمانے میں، ڈھاکے میں، کراچی میں، لاہور میں اور راولپنڈی میں۔ اچھا، یہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل چین، انٹرنیشنل چین تھی، انٹر کانٹیننٹل PC تو بعد میں اب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر انہوں نے ہماری رجسٹریشن وغیرہ کی اور ہمیں انڈین آرمی کے سپرد کر دیا، اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ جی ان کو آپ فوراً ویسٹ پاکستان پہنچائیں گے، ریپیٹریٹ کر دیں گے، ریپیٹریٹ کر دیں۔ لیکن انڈیا کا آپ کو ریکارڈ کا تو پتہ ہے کتنی وفاداری کرتے ہیں اور کتنا وعدہ نبھاتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی فوجیوں کے ساتھ نتھی کر دیا، اور وہ جو کہتے ہیں 90,000 قیدی عام لوگوں کو یہی مشہور ہے 90,000، لیکن وہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ اس سارے 90,000 میں سارے فوجی نہیں تھے۔ اچھا، اس میں ہم جیسے کئی سویلین بھی تھے، جو 1000 میں تھے، تھاؤزنڈز، اچھا، جو مشرقی پاکستان میں کاروبار کرتے تھے، مشرقی پاکستان میں جیسے سلٹ میں ٹی پلانٹیشنز تھیں، فیکٹریاں تھیں لوگوں کی، اس میں مزدوری کرنے والے مزدور بھی تھے، مالک بھی تھے، افسران بھی تھے، سول سرونٹس بھی تھے بے شمار، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی شامل تھے ان میں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر ہمیں 2 جنوری 1972 کو انہوں نے ہمیں ڈھاکہ سے پہلے نارائن گنج شفٹ کیا ٹرکوں پہ، وہاں سے ایک سٹیمر ہوتا چھوٹا سا بحری جہاز جس میں کافی لوگ، وہاں سے یورپ میں عام چلتے ہیں، ہاں سٹیمر کے ذریعے ہم کھلنا پہنچے، ٹھیک ہے، کھلنا سے ایک ٹرین پہ انہوں نے ہمیں بٹھایا۔ اچھا، یہ نارائن گنج کھلنا یہ چیزیں جب آتی ہیں تو میرے بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، نام ہمیں تو ایسا ہی ہے۔ اب اس بات کو تقریباً 49 سال ہونے والے، صحیح، 49 ایئرز۔ تو کھلنا سے پھر ہماری ٹرین جو چلی تو چل انڈیا آپ کو پتہ کتنا بڑا ملک ہے، اس میں کلکتہ آیا، اس میں لکھنؤ آیا، اس میں دلی آیا، اس میں رامپور آیا، علی برادران کا شہر، اچھا، پھر ملی آباد آیا، جوش صاحب کا شہر۔ واہ واہ، تو وہ ایک طرح سے کچھ 24 گھنٹے لگے ہمیں کلکتہ سے آگے یہاں دلی کے قریب۔ اچھا، وہاں انہوں نے جو فیملیز تھیں جن کے بچے بھی تھے ساتھ، لوگ فیملیز والے، سویلین فیملیز،
ان کو وہاں اتار لیا اور ہمیں پھر نئے سفر پہ روانہ کر دیا۔ اچھا دہلی میں ان کو اتار کے آگے؟ دہلی نہیں تھا بیسیکلی، وہ روڑکی تھا۔ روڑکی؟ اچھا، روڑکی یہ ایک ان کی کنٹونمنٹ ہے جو ان کے انجینئرنگ کور کا رجمنٹل سینٹر تھا۔ اچھا، فیملیز کو وہاں اتارا، ہمیں پھر دوسرے سفر پہ نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو۔ اس میں پھر ہم دلی سے گزرے، متھرا، آگرہ، گوالیار، جھانسی، یہ وہ روڈ ہے۔ بڑی ویسے حیرت کی بات ہے، آپ کو تمام چیزیں شہر یاد ہیں آج تک؟ وہ بھولنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی بچپن کی یادیں یا جوانی کی یادیں؟ وہ انڈین ریلوے کا دلی بمبے سیکشن تھا۔ اچھا، اس میں متھرا بھی آیا، اس میں آگرہ بھی آیا، گوالیار بھی، یہ سارے تاریخی شہر ہیں۔ جھانسی بھی تھا، رانی جھانسی۔ اچھا، ٹرینیں عام ٹرینوں کی طرح تھی جس طرح؟ عام ٹرینیں تھی لیکن ان کے تاریں شاریں لگا کے وہ حفاظتی اقدامات کے طور پہ تاکہ کیا ہوتا، ساتھ ان کے سیکیورٹی کا ایک پوری پلاٹون چلتی تھی۔ تو وہاں اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تو آپ کے اندیشے، خیالات اور پریشانیاں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی سراسیمگی تھی، کتنی غیر یقینی صورتحال تھی، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ہمارے گھر والوں کو ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری خیریت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ڈھاکہ سرنڈر ہوا، 90,000 بندہ قیدی بنا، پھر ان کو انڈیا میں شفٹ کیا، پتہ نہیں ہمارے بچے۔ اس وقت تو ریڈیو کے پیغامات سے پتہ لگتا تھا جی میں لاس میں بعد میں شروع ہوا، وہی بہت دیر بعد شروع ہوا، بہت دیر بعد شروع۔ ہاں، بھٹو صاحب نے شملہ ایگریمنٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں پھر مدھیہ پردیش کا ایک شہر تھا ساگر، وہاں لے گئے۔ تو وہ دکن کا علاقہ تھا ایک طرح سے، وہاں ہمیں 3 مہینے رکھا، پھر دوبارہ ہمیں اسی طرح سفر کر کے میرٹھ لے آئے۔ واہ، میرٹھ کی چھاونی یاد آئی ہے؟ چھاونی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ میرٹھ کی چھاونی سے شروع ہوئی تھی۔ یہ میرٹھ والوں کا ایک تو رائے امتیاز ہے اور بجا طور پہ وہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اچھا، کہ جی یہ جو جنگ آزادی تھی 1857 کی، یہ ہم نے شروع کیا۔ تو وہ اس کے بعد پھر ہم تقریباً 2.25 سال وہیں رہے۔ بجنور وغیرہ بھی وہیں ہوگا؟ بجنور بھی تھا، راستے میں آیا، یہ سارے بجنور، رامپور، دیوبند، بریلی۔ اچھا، اس دوران آپ کو کھانا شانا اچھا ملتا تھا؟ کھانے کا یہ حال تھا کہ وہ سول سپلائیز تو سارے انڈین آرمی سے ہی آتی تھیں، آٹا، چینی، دال، گھی، جو بھی سبزی پکانے میں۔ آپ کو دال روٹی دیتے تھے یا کچھ؟ نہیں، وہ پکانے کا مینیو تھا باقاعدہ، اس میں گوشت بھی ہوتا تھا ہفتے میں 1 آدھ دفعہ، پھر سبزی، پھر چاول، کچھ اس طرح۔ ہیومن رائٹس کی آپ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن تو نہیں ہوتی تھی؟ اس طرح جو قید تو قید ہی تھی، قید تو قید ہے، لیکن تشدد، کوئی بلا وجہ زیادتی کرنا، مارنا، پکڑنا، وہ ایسی بات نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم سویلین لوگ تھے، ہمارے نان کمپیٹنٹ تھے، نہ کوئی ہمارا جنگ سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی ہم تو کوئی آپ سے گپ شپ بھی ہوتی تھی کسی سے؟ نہیں، حالات کے جبر کے تحت ہم تو نیچرلی ایک اتفاق۔ لیکن وہ جو روٹین تھا وہ فوجیوں والا ہی تھا، یعنی صبح اٹھ کے آپ کو 3 قطاروں میں کھڑا ہو کے گنتی کروانی پڑتی تھی۔ اچھا، وہ اس کو کہتے تھے فالن ہو جائے۔ فالن ہو جائے، فالن کا مطلب ہوتا فال ان لائن۔ اچھا، تو 3 لائنیں بنا کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ گنتے تھے، شام کو بھی گنتے تھے اور صبح بھی گنتے تھے، اس خیال سے کیونکہ رات کو کوئی بھاگ تو نہیں گیا۔ رات کو اگر فرض کرو 98 تھے تو اب یہ نہ ہو کہ اب 96 رہ گئے ہوں، 2 کہیں بھاگ تو نہیں گئے۔ صحیح بات۔ باقی اس کے بعد سارا دن فراغت ہوتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا کرنے کو، اس کا پھر لوگوں نے کچھ انڈور گیمز منگوا لی، کچھ کتابیں پڑھنے میں لگ گئے، کچھ ترجمے قرآن مجید، وہاں پہ بیٹھکیں ہوتی تھی، ڈسکشن بیٹھک ہوتی تھی نا، آپ کے سارے بندے آپ کے ساتھ تھے جو تھے، اس میں آپ کے سب گروپ بن گئے۔ آپ کا رابطہ کب بنا؟ یہ پاکستان گھر والوں سے یہ آخر اپریل 72 میں، یعنی کہ دسمبر کے بعد 4 مہینے ہمارے گھر والوں کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو کس حال میں ہیں۔
یہ پہلی دفعہ آپ کے لیے تو شاید اتنا ٹریجک رہا، ان کے لیے بڑا دردناک کہ کہاں گئے کہاں ہو. نا جی وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے والدین کا کیا حال تھا، وہ کس طرح روتے تھے، نہ ٹیلی فون تھے اس وقت، نہ کس طرح روتے کس طرح تھے. پھر یہ بھی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے یہ شروع کروایا کہ ایک ہمیں میسج فارم دیتے تھے. اچھا. جس میں آپ نے کوئی 50 لفظوں سے زیادہ نہیں لکھنا، وہ لکھ کے ہم ان کو دیتے تھے. وہ انڈیا پاکستان میں حالات یہ تھے کہ ڈاک کی منتقلی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں سے سوئٹزرلینڈ بھیجتے تھے اپنے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں. اچھا. جنیوا ہیڈ کوارٹر سے پھر پاکستان آتے تھے. اس میں تقریباً 10-12 دن لگ جاتے تھے. لیکن پھر بھی جب یہ شروع ہوا پیغام رسانی کا سلسلہ، تو لوگوں نے غنیمت جانا کہ ہمیں ادھر سے اطلاعیں آنی شروع ہو گئی کہ جی خیریت سے ہیں. ہم نے اپنی اطلاع ان کو دی کہ جی ہم خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ذہنی کیفیت تھی وہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اذیت ناک ہوگا بہت زیادہ، اذیت ناک، مایوسی، ڈپریشن. اچھا آپ کو خوشخبری کب ملی جب آپ کو پتہ لگا جی کہ لو جی اب ہم جا رہے ہیں؟ یہ جو تھا نا پہلا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ شملہ سمجھوتا ہوا. ہاں جی. یہ ہوا تھا جولائی 72 میں. ٹھیک ہے. جب جولائی 72 شملہ سمجھوتے کی ڈاک بیل ڈالی، انہوں نے آنا جانا شروع ہوا تو ہم لوگ بڑے خوش کہ جی اب یہ واپسی ہو جائے گی. لیکن وہ شملہ سمجھوتے کے تحت انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کے ویسٹرن فرنٹ تھے نا، یعنی جو ویسٹ پاکستان کی بارڈر پر جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے جو قیدی ہوں گے پہلے وہ جائیں گے. اور ایسٹ پاکستان والے جو قیدی ہیں وہ بنگلہ دیش کی حکومت کی مرضی سے ایک نیا معاہدہ ہوگا. اچھا. وہ پھر لٹک گیا ہمارا معاملہ. اس میں بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ تھی وہ اصرار کر رہی تھی کہ 195 سینئر افسران جو فوج کے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. ہم نے ان پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا. یاد ہوگا، بالکل یاد آ گیا، صحیح ہو گیا. جس طرح بھٹو صاحب نے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پوزیشن قبول نہیں تھی. اس وجہ سے وہ پھر معاملہ لٹکا. پھر ہمارا سے افریقی معاہدہ ہوا اگست 73 میں، جس میں ہماری طرف سے ایک عزیز احمد اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر خارجہ تھے، بنگلہ دیش کی طرف سے. اس دوران مجھے یاد ہے کہ مجیب الرحمان صاحب کو آزاد کر دیا تھا اس دوران. ہاں وہ تو جنوری میں ہی آزاد ہو کے چلے گئے تھے. اچھا. بھٹو صاحب نے آتے ہی ان کو آزاد کیا. وہ لیکن گئے خیر سے نیو دہلی تھے. اچھا. ڈھاکہ پہنچنے سے پہلے نیو دہلی سے دلی میں سلام پیش کیا اندرا گاندھی کو، ان کا شکریہ ادا کیا، ان سے ہدایات لیں اور آئندہ اچھا بچہ بن کے رہنے کا وعدہ کیا اور پھر ڈھاکہ پہنچے. اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ ایک آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو شاید ہر ایک کے نصیب میں نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں سول سروینٹس میں 73 سے پہلے کے جو بیچز ہیں جس کو ہم فرسٹ کامن کہتے ہیں، پری کامن، ان میں تو بہت سے سول سروینٹس تھے نا جو اس زمانے میں وہاں ہوم سیکرٹری بھی تھے، سیکرٹری ایجوکیشن تھے، کمشنر تھے، ڈی آئی جی تھے، چیف سیکرٹری تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ قید ہوئے. لیکن 1973 کے بعد میرا خیال ہے کوئی سول سروس کا اور کوئی افسر ایسا نہیں تھا جس کو یہ تپسیا برداشت کرنی پڑی ہو. ہاں البتہ پولیس کا 1970 کا بیچ جس میں یہ ہمارے سعادت اللہ خان وغیرہ بھی تھے، یہ وہاں ٹریننگ کر رہے تھے. اس زمانے میں پاکستان کی نیشنل پولیس اکیڈمی راجشاہی ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے ساردہ. اچھا. ساردہ پولیس اکیڈمی، جتنے پی ایس پیز ہوتے تھے وہاں سے ٹریننگ لیتے، جیسے سیالہ میں سیالہ میں انہوں نے بعد میں بنایا کیونکہ ان کے پاس اور کچھ تھا. ٹھیک ہے. وہاں تھے تو وہ ساردہ جو جگہ تھی نا، وہ اس کی جغرافیکل لوکیشن ایسی تھی کہ ایک دریا تھا جس کے ایک کنارے پہ ساردہ تھا، دوسرے کنارے پہ انڈیا تھا. اچھا.
تو بگٹی بائنی والے ان سارے پی ایس پی افسران کو گرفتار کر کے انڈیا لے گئے تھے، جن میں یہ سعد اللہ خان وغیرہ بھی شامل تھے، اور یہ بیچارے پھر مختلف جیلوں میں رہے اور پھر اس طرح دور سے. لیکن 73 کے بعد سول سروس کا شاید میں ہی افسر ہوں جو اس قید سے گزر کے آیا. اچھا توقیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سی ایس ایس کا امتحان پھر جو آپ نے پاس کیا، اتنی مشکل جسے کہتے ہیں قید کاٹنے کے بعد طالب علم میں وہیں تھے آپ، تو یہ پاس کرنے کے بعد جب آپ سول سروس میں آئے تو اس وقت آپ بتائیے کہ ماحول کیا تھا؟ جو آج کا ماحول ہے، آج کے ماحول میں آج نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، اور نہ جانے کتنے اور ادارے ہیں جو سرکاری افسروں کی نقل و حرکت پہ معمور ہیں، ان کی کرپشن کے بارے میں وہ ہمیشہ مستعد رہتے ہیں. تو جتنا منترا چرچا آج سول بیوروکریسی کا چلتا ہے کرپشن میں، جو ماحول نیچرلی آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا 84، اس وقت آپ کے درمیان کیا ماحول تھا جب آپ سول سرونٹ بنے تھے؟ جب یہ جنوری 1974 کی بات ہے، جب ہم لوگ واپس آئے، ریپیٹریٹ ہوئے، جب یہاں آ کے، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ جی امتحان دینا ہے. صحیح. پہلا جب ہم آئے، جنوری میں آئے، فروری میں پہلا امتحان ہو گیا. وہ تو ظاہر ہے اس وقت نہ آپ اپیئر ہو سکتے تھے، فارم شام چلے گئے تھے، تو پہلا جو امتحان نیکسٹ تھا اس میں میں اپیئر ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ ہوا تھا ہمارا 7 مارچ 75 کے قریب. سروس میں آئے تو اس وقت ظاہر ہے جس طرح آج کا لڑکا اس وقت اکیڈمی میں جاتا ہے تو وہ سارے ماحول کو دیکھ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، پیشیاں ہو رہی ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، افسران جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اس وقت کیا بیوروکریسی جو تھی آپ کے خیال میں کافی حد تک سپاٹ لیس تھی، یا اس وقت کچھ رجحان؟ میں تھوڑا سا اس سے شروع کرتا ہوں کہ 75 میں میں اپیئر ہوا. ٹھیک ہے. That was the first. دور تھا بھٹو صاحب. That was the first CSS after my repatriation. اچھا. جنوری 74 میں ہم واپس آئے، تو نیکسٹ جو امتحان تھا وہ جنوری فروری 75 میں ہوا. اس میں اپیئر ہوا. ٹھیک ہے. اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ I stood 5th in پاکستان. ماشاء اللہ. commendable effort because 75 کا ہے سی ایس ایس کی 5ویں پوزیشن میری آئی. اور اس کے بعد ہم اکیڈمی میں آ گئے، ظاہر ہے کامن ٹریننگ میں آئے، پھر امتحان ایف پی او دیا، اور پھر ہماری ایلوکیشن جو تھی وہ آپ کو ایک چیز میں یاد دلاتا چلوں، آپ کو بھی علم ہوگا کہ ہمارے آنے سے پہلے بھٹو صاحب نے 73 میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر دیے تھے. بالکل صحیح. اس کے تحت بے شمار سٹرکچرل چینجز انہوں نے کی. سی ایس پی کا نام اڑا دیا، سروس بیج لگانا منع کر دیا، جیسے پی ایس پی لگاتے تھے. ہاں جی. پولیس کا سی ایس ایس ہو گیا. سروس کا نام اڑا دیا، اس کی جگہ گروپ کہنے شروع ہو گئے. سول سروس آف پاکستان کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہنے لگے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کو اکاؤنٹس گروپ کہنے لگے، پولیس سروس آف پاکستان کو پولیس گروپ کہنے لگے. تو وہ ماحول کیا آپ کیا، میں بتاتا ہوں، اس وقت بھی لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ریفارمز کے بعد سول سروس میں جانے کا تو کوئی اب فائدہ نہیں، کیونکہ اٹ ہیز نو کیریئر، اٹ ہیز نو فیوچر. کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے اس حکومت نے، بھٹو صاحب نے اور انہوں نے اس سروس کے ساتھ یا سول سروس کے ساتھ ایز اے ہول کیا کرنا ہے. اس سے پہلے یحییٰ صاحب نے نہیں وہ تو بندے نکالے تھے نا. یحییٰ خان نے سول سروس کا سٹرکچر چینج کیا تھا، لیکن یہ کچھ سول سروینٹس کو انہوں نے جبری ریٹائر کیا. بھٹو صاحب تو ایک قدم آگے گئے نا، وہ ریفارم پہ چلے گئے. انہوں نے ایک تو 1400 بندے ویسے نکالے، اچھا،
اور اس کے بعد سول سروس کا سارا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا، اچھا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی کیریئر کا یا فیوچر کے بارے میں کچھ علم نہیں تو تھا۔ آپ اس چینج کو بہتر سمجھتے ہیں یا کیا غلط فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ دیکھیں بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تبصرہ کرنے والے، لیکن آپ کو یہ تو علم ہے نا کہ تاریخ تو اپنا فیصلہ سناتی ہے نا، میں کچھ بھی کہوں لیکن جو تاریخ کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھٹو صاحب کی جتنی پالیسیز تھیں، نیشنلائزیشن کی، یہ سروس ریفارمز کی، ان میں سے کسی کا بھی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، ساری انڈسٹری، آپ کو پتہ ہے ایوب خان کے دور میں ساؤتھ کوریا والے ہم سے آ کے سیکھتے تھے 5 ایئر پلان کیسے آپ بناتے ہیں، کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو تھی کہ بھٹو صاحب جیسے بھی تھے، چاہے ان کی پالیسیوں کو اب ناکام کہہ لیں، بزنس مین کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا، ادارے چھین لیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن بھٹو صاحب میں ایک تھی کہ بھٹو صاحب فیصلے خود کرتے تھے۔ ان کے فیصلے جس طرح آج ہمارے مشیران کی ایک فوج لگی ہوتی ہے ایڈوائزروں کی، وہ اگر وہ ناکام تھے تو وہ اون کرتے تھے، کامیابی تب بھی اون کرتے تھے۔ بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ تھی کہ ان کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی جرنیل کی، کسی سول سرونٹ کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر یا ان کے جواب کو ریورٹ کرے یا کچھ کہے آگے سے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن سر بھٹو صاحب کے جب یہ دور تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نوکر شاہی کا ایک کلپ لگتا ہے یا نوکر شاہی کی کلگی ہوتی ہے، بیوروکریسی سے کہتے ہیں، یہ کیا وہ اس وقت آپ کے خیال میں اتنی اثر والی نہیں تھی؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سول سروس کے انحطاط کی، اس کے ڈکلائن کی ابتدا بھٹو صاحب نے کی۔ وہاں سے ہوئی ہے۔ انہوں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں سول سروینٹس کا جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی وہ ریموو کر دی۔ آپ کو یاد ہے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، وہ جو آپ کا 56 تک ایک طرح سے آپ کا آئین تھا، 56 کا آئین، 62 کا آئین، ان سب میں سول سروس کو پروٹیکشن یہ آگے ختم کر دی۔ یہ بھٹو صاحب نے آ کے جب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن شروع کر دی تو سول سروینٹس بالکل غیر محفوظ ہو گئے۔ جو حکومت وقت تھی اس کے ایک طرح سے اشارے پر نہیں، اشارے پر نوکری سے نکال دیے جاتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے کمپرومائز کرنا شروع کیا، کیونکہ جب آپ حاکم وقت کو ناراض کریں گے تو اس میں خطرہ یہ تھا کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، مکھی کی طرح باہر نکال لیں۔ اچھا توقیر صاحب یہ بتائیے، اب آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ سب کچھ تو ہم نے سنا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ماضی کی کتاب کے جو اوراق پلٹے تو ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے کیسے کیسے لوگوں کو نکالا گیا۔ 303 ہوئے، بھٹو صاحب نے نکالے، اس کے بعد بھی لوگ آئے، پھر اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے کوئی 1000 بندے نکالے تھے، پھر بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ یہ سارا کچھ بیوروکریسی پہ نزلے گرتے رہے۔ آخر مجھے ایک بتائیے فیو ورڈز میں کہ آخر اس بیوروکریسی کو بہتر کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو افیکٹو کرنے کے لیے یا کامیاب کرنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا آپ کے پاس ہے؟ فائنلی آپ جواب۔ ایک تو اگر اس پہ کوئی کنسنسس ہو سکے پولیٹیکل پارٹیز کا یا میڈیا کا یا قوم کا، تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے سول سرونٹس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی چاہیے، مطلب یہ دوبارہ بحال ہو جائے تاکہ ان کو یہ خطرہ ہر وقت ان کے سر پہ یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ جی اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو وہ حکومت ناراض ہو جائے گی، ہمیں نکال دے گی۔ ان کی ایک پروٹیکشن کے لیے، ان کی سیکورٹی آف سروس کے لیے یہ ضروری ہے یہ ہو جائے تو کم از کم جو لوگ
बाज़मीर होंगे, कुछ तो हक वो कम अज़ कम उनको अपने ज़मीर के मुताबिक करेंगे। अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने में उनको तक़वियत मिलेगी। चले, एक तो ये आपका असर हो गया, और बताएं सर। एक तो ये है कि ये दूसरा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए, ये देखें ना, मैं अक्सर लोगों को कहा करता होता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करो, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करो। वो अल्लाह के बंदो, आपकी कौम के 80% मसाइल अदलिया से वाबस्ता हैं, पुलिस से वाबस्ता है। आप देखें जो कचहरियों में लोगों का अशर हो रहा है, जो थानों में लोगों का अशर हो रहा है, क्या चाहिए इसमें, उसमें भी रिफॉर्म्स करें। वहाँ भी रिफॉर्म्स मतलब ये है कि आप ले दे के जो भी हुकूमत आती है जी सिविल सर्विस रिफॉर्म करो, भी सिविल सर्विस में हर दफ़ा आप उसको टारगेट करते हैं। आप जुडिशरी की तरफ जाएं ना, किसी की मजाल है उंगली भी खड़ी करें। और जुडिशरी में लाखों हमारे केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, और उसके बावजूद जजेस हमारे छुट्टियां भी बहुत करते हैं, जैसे बच्चे एक तो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिटिगेंट की एक्सप्लॉयटेशन, उसके कपड़े उतारने को फिरते हैं। ये जो आपका मौजूदा जुडिशल सिस्टम है, इसमें थाने से शुरू होता है, कचहरी में साल बनते लोगों के वकीलों का मुंशी आपके कपड़े उतारने को फिरता है। वकील साहिबान आपके फीस लेके फिर अगली दफ़ा पेश नहीं होते, कहते हैं फिर उसकी फीस अलग दो। ये जो है, इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो अगर हमारे मुल्क की पुलिस और जुडिशरी ठीक हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि लोगों के मसाइल 80-85%। अभी देखिए, अभी आज की बात थी कि आपने पढ़ा होगा अखबार में, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स जो हैं उन्होंने सुसाइड कर ली। जी। और उसकी वजह ये है कि उनके नैब में उनका केस चल रहा था, ज़हनी तनाव का शिकार थे। तो अब ये है कि ये जो इदारे हैं, नैब है, एंटी करप्शन है, FIA है, ये हमारे माजी के हुक्मरान भी और आजकल भी तकरीबन लोग मोस्टली इसको मिसयूज़ कर लेते हैं बाज़ औक़ात के अफसरों को सीधा करने के लिए। आप क्या सीधा करने से मुराद ये कि वो उनके इशारों पर चले, आके नहीं चलते तो फिर वो सर ये तो आपको इल्म होगा कि ये करप्शन जो है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद सबसे पहला जो कानून पास हुआ उसमें था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। और आज तक 1947 में ही इनको महसूस हुआ कि करप्शन को रोकना चाहिए। उसके बाद मुतअद्दिद कवानीन बने, मुतअद्दिद महकमे कायम किए गए, एंटी करप्शन है, एस्टेब्लिशमेंट है। फिर नैब जो है ये मुशर्रफ साहब का तोहफा था, उससे पहले एहतसाब ब्यूरो भी था, सैफुर रहमान वाला आपको याद होगा, नवाज शरीफ। करप्शन जीरो करप्शन हो सकती है इस मुल्क में सर? अगर सोसाइटी देखें ना, कोई मुल्क ऐसा है दुनिया में जिसमें जो क्राइम फ्री हो, कोई करप्शन फ्री हो, कोई सोसाइटी दुनिया कम हो सकती है, कम हो सकती है, मैनेजेबल हो सकती है। उसके लिए भी फिर आपको एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। लोगों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और सर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी पढ़ाना पड़ेगा, उनको भी तालीम देनी पड़ेगी, उनकी भी तरबियत करनी पड़ेगी, उनको भी पता लगना चाहिए कि तारीख क्या बताती है और तारीख को सीखना चाहिए उनको भी। हम तारीख से सबक नहीं सीखते। सर वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट नो वन लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री। नो वन लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री। वेरी राइट, थैंक यू जनाब। मैं एक आखिरी में वो एक शेर है अहमद फराज साहब का कि शिकवा-ए ज़ुल्मत-ए शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा-ए ज़ुल्मत-ए शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं। कि जो गिला करना, शिकायतें करनी, शिकवा करना, उसकी जगह हर आदमी जितना हिस्सा डाल सके, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे अच्छाई की तरफ जाने के लिए। ये ना सोचे कि जी मेरे इस छोटे से कदम से क्या होगा। बहुत शुक्रिया तौकीर अहमद फाइक साहब। ये थे तौकीर अहमद फाइक साहब हमारे प्रोग्राम दी ब्यूरोक्रेट में, और इनसे हमने पहले प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और आज भी वक्त की किल्लत ने हमें मजबूर कर दिया कि हम काफ़ी हद तक गुफ्तगू ज़्यादा नहीं कर सके, और भी इनसे गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया तौकीर अहमद फाइक साहब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।